صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك محمد وعلى آل محمد كما باركت وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة آت محمد الوسيلة والفضيلة مقاما محمودا الذي وعدته وبالإسلام دين وبمحمد رسول النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن
كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بھائیو، دوستو، بزرگو، آج کے جمعے کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کو لگا دینا. انسان حقیقت میں نوکر ہے اپنے مالک کا، اپنے پیدا کرنے والے کا. دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں وہ سب دینے والا، عطا کرنے والا میرا مولا ہے، اللہ ہے. کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جو کچھ میں نے مال و دولت حاصل کیا ہے، جائیداد، بینک بیلنس، کوٹھی، بنگلے، مکانات، زمینیں، شاید اس میں میرا کمال ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف خام خیالی ہے. جو کچھ ملا ہے، عطا ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف سے. حتیٰ کہ انبیاء کرام جو پاکیزہ روحیں ہوتی ہیں، ان کے پاس بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. پھر مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ کافر کو بھی ملتا ہے، مسلمان کو بھی ملتا ہے. اس میں نیکی کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کافر کو زیادہ ملتی ہے مسلمان کی بجائے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کا نام حضرت عمر. آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور چارپائی باندھ کی، ننگے جسم، آپ کے جسم مبارک جس میں اطہر پہ نشان پڑ گئے، اس چارپائی کے، اس باندھ کے جہاں آپ لیٹے ہوئے تھے. حضرت عمر فرمانے لگے، کہنے لگے، گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی حالت ہے، آپ نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، آپ کی یہ حالت ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مالی وللدنیا، میرا اور دنیا کا کیا واسطہ ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں ابغونی فی زمرۃ المساکین، مجھے تلاش کرنا ہے تو کمزور، ناداروں، غریبوں میں تلاش کرو جن کے پاس کچھ نہیں ہے، پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ہاتھ کی میل ہے، یہ ہمیشہ اس شخص کے پاس آئے گی جو اللہ کا نافرمان بنتا جائے گا. یکمشت جو آتی ہے، راتوں رات جو امیر ہوتا ہے، اس میں وظائف فلاں فلاں پڑھنا ان کا کوئی دخل نہیں ہے. تو یہ دنیا مسلمان اور کافر کے لیے برابر.
یہ نہیں ہے کہ آپ نیک ہوں تو آپ کو دولت ملے گی، آپ اتنے اتنے وظائف کریں تو دولت ملے گی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کے پاس دولت آ جائے، لیکن بات ہوتی ہے انجام کی۔ انجام جو ہوتا ہے وہ انجام والعاقبۃ للمتقین، انجام ہوتا ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ دنیا کا سب سے امیر شخص قارون، قرآن کریم کہتا ہے سورہ القصص آیت نمبر 76، قرآن کہتا ہے اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑی بڑی جماعتیں ہوتی تھیں۔ خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑی بڑی جماعت ہوتی تھی۔ لفظ آیا العصبہ، عصبہ عربی زبان میں کہتے ہیں ایک مضبوط جماعت کو جو 10 سے زیادہ ہو، اسے کہتے ہیں عصبہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں جو 11 بیٹے حضرت یوسف کے علاوہ علیہ السلام، انہوں نے کہا تھا نحن عصبۃ، ہم ایک مضبوط جماعت۔ تو قرآن کریم کہتا ہے قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک مضبوط جماعت ہوتی تھی، مشکل سے اٹھاتے تھے۔ اور قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے، لیکن اللہ کا نافرمان، اللہ کا نافرمان، بہت مالدار، تکبر غرور کرتا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر، تو آگے سے کہنے لگا یہ سارا میری عقل کا کمال ہے، جو کچھ میرے پاس آیا وہ سب کچھ میں نے خود حاصل کیا ہے۔ آج بھی دکان والا یہ سمجھتا ہے آج میں نے کسی کو اتنا چونا لگا دیا ہے، آج میں نے 2 نمبر چیز دے کے 1 نمبر کے پیسے حاصل کیے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے ملاوٹ کر کے رزق یا روزی کمائے گا تو اس کی حالت وہی ہوگی جو قارون کی حالت ہوگی۔ عرب کا سب سے بڑا تاجر ابی بن خلف، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے دین سے اس کو غافل کیا تھا دولت نے، تجارت نے۔ یہ قارون کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو کچھ میرے پاس آیا ہے میرے دماغ کا کمال ہے، میں تیز ہوں، اگر میں اللہ کو پسند نہ ہوتا تو میرے پاس دولت کیسے آتی؟ اور یہ جو موسیٰ ہے علیہ السلام طنز کرتا تھا، یہ کلیم اللہ بنتا ہے، اس سے رب تعالی اس کے بقول گفتگو کرتا ہے۔ اگر یہ اللہ کو پسند ہوتا تو مال و دولت اس کے پاس ہوتا، میرے پاس نہ ہوتا۔ آج بھی تکبر میں بیٹھے ہوئے، بنگلے اور کوٹھیوں میں بیٹھنے والے، وہ اللہ کے نیک بندوں کو حقیر جانتے ہیں، اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والے۔ انجام وہی ہے جو قارون اور ابی بن خلف کا ہوا تھا، انجام وہی ہے جو فرعون کا تھا، انجام وہی ہے جو نمرود کا ہوا تھا کہ اللہ نے وہ سزا دی کہ اس کے کان کے راز سے اللہ نے مچھر کو داخل کر دیا، اسی بیماری میں وہ مر گیا، اس کا خاتمہ ہوا۔ اللہ ایسی ایسی بیماریاں لگا دے جو پتہ ہی نہ چل سکے، اندر ہی اندر ختم کر دے، کروڑوں روپے کا علاج ہو، گردے چینج کرنے پڑ جائیں،
دل کی وریدوں کو چلانے کے لیے ہاسپٹلوں کا چکر لگانا پڑے، معدے کی بیماریوں کا شکار ہو جائے، ہیپاٹائٹس جیسی بیماری لگ جائے، کینسر جیسا مرض آ جائے، اور اپنی دولت پہ فخر کرنے والے چاہے بیرون ملک اپنا علاج کروائیں، اللہ کی قسم ہے اس دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اپنی قوم کے سامنے نکلا، لاؤ لشکر لے کے، اسی صورت میں انجام بیان ہوا ہے۔ باہر نکلا، دیکھنے والوں نے کہا یا لیتنا لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی وہ مل جائے جو قارون کو مل گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی گاڑیوں کے لشکروں کو دیکھ کے، بنگلوں کوٹھیوں کو دیکھ کے، زمینوں جائیدادوں کو دیکھ کے، عہدے اختیار کو دیکھ کے کبھی یہ نہ کہنا کہ ہمیں ویسا ہی ملے جیسا فلاں کو ملا۔ اللہ نے جہاں رکھا ہے ٹھیک رکھا ہے، جس حیثیت میں رکھ دیا ٹھیک رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھنا ہے تو اپنے سے کم تر کو دیکھو، اس کو دیکھیں گے تو شکر کریں گے کہ میں اس سے اچھا ہوں، اور دین میں دیکھنا ہے تو اپنے سے بڑے کو دیکھو کہ یہ مجھ سے دین میں اوپر ہے، اللہ مجھے بھی ایسے ہی بنا دے۔ معیار ہمارا کیا ہے؟ کپڑے۔ ہمارا اصول کیا ہے؟ جوتے۔ ہماری نظر کیا ہے جی؟ بنگلے، کوٹھیاں، کارخانے، فیکٹریاں، مال و دولت، زمینیں، جائیداد، فلاں کے پاس بہت ہے، فلاں کے پاس بہت ہے، اور جب اس دنیا سے جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے، سب کچھ یہی پیچھے رہ جانا ہے۔ قبرستان بھرے ہوئے، کندھوں پہ اٹھا کے دفن خود کرتے ہیں، مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈالتے ہیں، کفن خود دیتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، وہ آگے بے بس، وہ مالدار، وہ عہدیدار، وہ اقتدار والا، وہ اختیار والا بے بس سامنے پڑا ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا ہے، اس کی دولت اس کے ساتھ نہیں جاتی ہے، لوگ تو ہاتھ مار ٹٹول ٹٹول کے آخری گھڑی تک اتار لیتے ہیں، کچھ ساتھ نہ لے جائے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اس دولت کا کوئی اعتبار نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کن فی الدنیا کأنک غریب۔ اپنے صحابی کو کہا، اے صحابی دنیا میں ایسے رہ گویا ایک مسافر ہے، ایک سٹیج دوسرا سٹیج، ایک مقام دوسرا مقام، سفر ختم ہو جائے گا، آخری سفر قبر آ گئی، وہاں چلا جائے گا، اللہ کے حضور پہنچ جائے گا۔ یہ قارون نکلا باہر، لوگوں نے خواہش کی کاش اتنا پیسہ ہمیں مل جائے، تکبر کیا، لاؤ لشکر ساتھ، اللہ کو پسند نہ آیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، فمن نزعنی، جو اسے مجھ سے چھینے گا میں اسے رسوا کر دوں گا، ذلیل کر دوں گا۔ باہر نکلا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹی، فخسفنا به وبدارہ الارض، ہم نے اسے بھی دنسا دیا، اس کے کارخانوں کو، اس کی دولت کو بھی دنسا دیا، ختم ہو گیا۔ اب اصل کیا ہے؟ وہ ہے صدقہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کھا لیا، من اکل فافنا، جو کھا لیا ختم، ومن لبسا فابلا، جو پہن لیا بوسیدہ،
فرمایا صرف وہی بچا ہے جو آگے بھیجا ہے اس دنیا میں صدقہ کر گیا ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے پیسہ ضروری ہے، دنیا میں رہنے کے لیے دولت ضروری ہے، لیکن اہمیت آخرت کی ہے۔ میری دولت جب میں مر جاؤں میری نہیں ہے، میرے وارثوں کی ہے۔ میری دولت وہی ہے جو میں اللہ کی راہ میں دے کے چلا جاؤں، جو صدقہ کر جاؤں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ فوت ہوتا ہے فرمایا لوگ واپس آ جاتے ہیں، رشتہ دار، کنبے والے، خاندان والے واپس قبر تک۔ بس کوئی بہت ہوگا قبر سے لپٹ جائے گا، کوئی بہت ہوگا دعا کرے گا، قبر میں اکیلا جاتا ہے۔ کسی کی ماں ہو، کسی کا باپ، کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ محبت کتنی ہوتی ہے، کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ جب میں مر جاؤں گا، جب میری لاش کو دفن کیا جائے گا تو میرا بیٹا میرے ساتھ نہیں جائے گا، اکیلا ابو بکر جائے گا۔ دنیا کا اصول ہے، محبت ہوتی ہے لیکن رکھ نہیں سکتے، آخر دفنانا ہے۔ اس وقت میں قبر میں جب ہوں گا، رسول اللہ فرماتے ہیں میرے رشتہ دار، میں اپنے پہ مثال دیتا ہوں، فرمایا وہ جاننے والے رشتہ دار واپس آ جائیں گے۔ نمبر 2، مال، اچھا کفن پہنا دیں، اچھی خوشبوئیں لگا دیں، بس مال وہیں تک۔ قبر میں اکیلا، بچے گا کیا؟ جو صدقہ کیا ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو خرچ ہوگا بس وہی بچے گا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے، مکے سے، مکہ مکرمہ سے، بیویاں ساتھ، اپنا مکان نہیں بنایا۔ انصاری صحابی حضرت ابو ایوب انصاری ان کے گھر میں رہے رضی اللہ عنہ۔ کیا بنایا؟ ایک قطع دیکھا، ٹکڑا، پلاٹ، کس کا ہے؟ 2 یتیم بچوں کا ہے۔ فرمایا اسے مسجد کے لیے خریدو۔ ایک ہی شخص صدیق اکبر نے مسجد کے لیے وہ سارا خرید لیا رضی اللہ عنہ۔ مسجد سب سے پہلے بنائی، کھجور کی چھالیں ایک طرف ویسے ہی کھول دیا، ایک طرف اپنے حجرے وہ چھوڑ دیا، سامنے دیوار کر دی، ایک ادھر دیوار کر دی، 2 دیواریں کر دی، نیچے کھجور کی چھال، چھت بھی کھجور کی۔ وہ مسجد نبوی اللہ کرے ہر بندہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور دیکھے۔ اور روز رسول جہاں میرا رسول لیٹے ہوئے، میرا مقدس پیارا، میرا مطہر، پاکیزہ، منزہ، عرفہ بالا، میرا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لیٹے ہوئے، اللہ ہم سب کو ایک مرتبہ اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہ مسجد سب سے پہلے بنائی، خود ساتھ کام کیا، اس مسجد کو بناتے ہوئے خود اینٹیں اٹھائیں، خود گارا اٹھایا، خود کام کیا۔ اپنی زندگی میں سب سے پہلا جو گھر بنایا وہ اللہ کا بنایا۔ مکے کا جو گھر تھا وہ تو حضرت عبداللہ کا تھا، والد گرامی کا تھا۔ مدینہ طیبہ میں آ کے اپنا جو حجرہ بنایا اسی میں قبر بن گئی۔ رسول آج بھی وہیں لیٹے ہیں جس گھر میں رہا کرتے تھے۔ فرمایا انا معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت جو ہوتی ہے، لا نورثو، ہمارا دنیا میں ورثہ نہیں ہوتا، ہمارا ورثہ تو علم ہوتا ہے۔ تو انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہوتے ہیں انبیاء کے وارث، نبیوں نے اپنی جائیدادیں نہیں بنائی ہوتی۔
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا باب فدق خیبر کے قریب آپ کو جو ملا تھا، آئیں، حضرت علی بھی آئے، جی ہمارے نام کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، میں تو دنیا میں رسالت لے کے آیا ہوں، جائیداد کا تصور ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر 40,000 درہم، 40,000 سارے اللہ کی راہ پہ قربان کر دیے۔ ہجرت کی رات نکلے، بوڑھا باپ عثمان ابو قحافہ گھر میں بیٹیاں چھوڑ کے اسماء اور عائشہ کو اپنے رسول کو لے کے نکلے، غار ثور پہ پہنچے، کندھوں پہ اٹھایا، رسول کو اوپر پہنچایا، وہاں ٹہرے، سارا مال اکٹھا کر کے ساتھ لے آئے۔ پیچھے باپ پوچھتا ہے بیٹیوں سے، پوتیوں سے، اور کچھ چھوڑ کے بھی گیا؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ پتھر اکٹھے کر کے تھیلے میں ڈال کے، نابینا تھے ابو قحافہ، ہاتھ لگوایا کہ ابو بکر بہت چھوڑ کے گیا، حالانکہ گھر میں کوئی ایک روٹی کے بھی پیسے نہ تھے۔ وہ توشہ دان جس میں رسول اللہ کا سامان باندھا تھا، ابو بکر کی بیٹی اسماء نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے بنایا تھا۔ دادا جی بہت کچھ چھوڑ کے گئے، میرا باپ بہت کچھ چھوڑ کے گیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے نزدیک دنیا کی اہمیت نہ تھی، اہمیت تھی اللہ رسول کی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف، بعض کہتے ہیں ابو سلمہ، مکے سے نکلے، بیوی اور بچے کو ساتھ لیا، مال ساتھ لیا، خاندان والے آ گئے۔ آج باتیں کرنی آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ واقعات سن کے لوگ سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، عمل کرنے کی باری آتی ہے تو شاید پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، حقیقت بڑی تلخ ہوتی ہے۔ ساتھ نکلے، خاندان والے آ گئے۔ کہاں جانا ہے؟ مدینہ جانا ہے، تو مال ہمیں دے کے جاؤ، پیسے، جائیداد، دولت سب کچھ لے لیا۔ سسرال والے آ گئے، ہماری بیٹی کو چھوڑ کے جاؤ، بیٹی بھی چھین لی۔ اپنا خاندان آ گیا، تیرا تو دماغ خراب ہے، ہمارا بیٹا واپس کر کے جا۔ اور اپنا ذاتی بیٹا بھی چھین لیا، دل پہ چوٹ پڑی، لخت جگر چھین لیا۔ لیکن کیا ہے، میں نے محمد کے دین کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ جان بھی چلی جائے وہ بھی کم ہے۔ مدینہ طیبہ پہنچے، لٹے پٹے، بالوں پہ گرد پڑی ہوئی، بھوکا پیاسا صحابی مسجد طیبہ میں داخل ہوا، سامنے حضرت رسول اللہ کا چہرہ دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ الفاظ نکلے کہ رسول تیرے چہرے کو دیکھنے کے بعد ساری دردیں ہی ختم ہو گئیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی پاس آیا، رسول اللہ مسکرائے صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن کیسے آئے ہو؟ آقا سب کچھ لٹا کے آ گیا ہوں، دین بچا کے آ گیا ہوں۔ اے صحابی پھر کچھ بھی لٹا کے نہیں آئے، سب کچھ ہی بچا کے آ گئے ہو، اللہ سب کچھ عطا کر دے گا۔ مال و دولت، غزوہ تبوک، رسول اللہ اپیل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام سے لمبا سفر ہے، دشمن کی فوج 90,000 سے زائد،
روم کے ساتھ لڑائی کے لیے جانا ہے. 1 مہینے کا تقریباً سفر ہے. تعاون کرو، چندہ دو. اعلیٰ وہ رسول اگر اللہ کو کہتے، اللہ اس مکے اور مدینے کو سونے کا بنا دیتا. لیکن اس کے باوجود دنیاوی ضرورتیں ہیں، چندہ دو. صحابہ چندہ لانے لگے. ایک صحابی غریب، میں کیا دوں گا، کیا دے سکتا ہوں؟ دن بھر مزدوری کرتا، شام کو مزدوری اکٹھی ہوتی، لا کے رسول اللہ کو دے دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ موقع ہے. 3 صحابیوں کی مثالیں بیان ہوئی ہیں. حضرت عمر نے کہا رضی اللہ عنہ، اپنا آدھا مال اللہ رسول کے لیے. کہا میں مسجد میں لے کے پہنچا، رسول اللہ پوچھتے ہیں عمر گھر کیا چھوڑا ہے؟ اللہ کے رسول آدھا چھوڑا ہے، دل میں خواہش تھی کہ آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، آج آگے نکلوں گا. ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ حسد میں. اور ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں. ہمارا مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پچھاڑنے میں، کسی کو پیچھے رکھنے میں، طنز و تشنیع میں. اور صحابہ کا مقابلہ کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے راستے میں مال کون زیادہ خرچ کرتا ہے، آج ابو بکر سے آگے نکلوں گا. اتنی ہی دیر میں دیکھا کہ ابو بکر مال گھسیٹ کے لا رہے ہیں. ابو بکر تو نے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ میں نے گھر میں اللہ رسول کو چھوڑا ہے. اور عثمان ذوالنورین، 2 نوروں والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور یہ دنیا کا واحد صحابی ہے جس کو رسول اللہ نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مرتبہ ایک ہی بار 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. کہا 1000 اونٹ غزوہ تبوک کے لیے. پھر اپیل، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. پھر اپیل 1000 اور، عثمان فی الجنہ. 1000 اور، عثمان فی الجنہ. اور پھر بار بار آخر دینار سونے کے سکے تھیلی لے کے آئے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے ان سکوں کو اچھالتے تھے. فرمایا آج کے بعد عثمان تو نہ بھی کوئی عمل کر، تجھے کوئی نقصان نہیں ہے. اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوت شدگان کے لیے، حدیث میں بعد میں سناؤں گا، یہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے فوت شدگان کے لیے کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کی والدہ، کسی کا باپ والد، کسی کی اولاد، آپ میں جس کی فوت ہوا ہے جو بھی، اس کے لیے صدقے کے طور پہ آپ عمل کریں گے، اس کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی. کیوں جی؟ خواہش ہے نا جی میرے پیارے کی قبر ٹھنڈی ہو. کیوں جی؟ دل میں آتا ہے نا جی کہ میرا فلاں پیارا فوت ہو گیا، اس کو میری دعاؤں کی ضرورت ہے اور میرے صدقے کی ضرورت ہے. تو ہر بندہ اپنی وسعت کے مطابق، جیسے وہ صحابی تھا نا کہ دن میں مزدوری کرتا، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مٹھ جو لے کے آتا ہے اللہ کے رسول، یہ اللہ کے راستے میں. کیوں جی؟ کریں گے انشاءاللہ. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سخی بندہ جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے، تنگی نہیں ہوتی، اور دینا تو اللہ نے ہے، اور جو لوگوں کو کھلاتے ہیں اللہ اسے محروم نہیں کرتا. اللہ کی قسم. رسول اللہ فرماتے ہیں، قسم اٹھا کے فرمایا اللہ کی قسم ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا ہے.
کوئی بندہ یہ سمجھے جی میں نے اتنے پیسے دیے مال کم ہو گیا، نہیں، اللہ اس کی فراخی کر دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کے لیے تم بھی دعا کرو، میں اپنی طرف سے اس پہ رحمتیں نازل کر دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز فرشتہ صبح کے وقت پکار لگاتا ہے، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اسے اور دے، جو تیرے راستے میں خرچ کرے اسے اور دے۔ فرشتہ دعائیں کرتا ہے اور وہ دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو سخی ہوتا ہے اس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، اسے پریشانی نہیں ہوتی، اور جو کنجوس ہوتا ہے کوشش بھی کرتا ہے لیکن ہاتھ ایسے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے، کوشش کرتا ہے بڑی مشکل سے، ہمت کرتا ہے پیسہ ہونے کے باوجود، اور سخاوت دل کا نام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب آتے ہیں کن پہ خرچ کرنا ہے، کن کو دینا ہے۔ مساجد، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کو ساری سرزمین سے پسند وہ جگہیں ہیں جہاں اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے، مساجد، ان کو آباد کیا جائے، ان کی ترقی کا سوچا جائے، ان کے بارے میں خرچ کیا جائے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، قیامت کا دن ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، پاؤں پہ جوتا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی سایہ ہوگا نہ کوئی سایہ دار درخت ہوگا۔ اس حال میں اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ دے گا جو مسجد کے ساتھ تعاون کرتا ہے، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جو مسجد کے لیے خرچ کرتا ہے، سوچتا ہے مسجد کا بھلا کیسے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، آ کے یہ نہیں مولوی صاحب پہ روب جاڑتا ہے، جس کو گھر میں کوئی نہ پوچھے وہ مولوی کو آگے برا کہے، جس کی معاشرے میں عزت نہ ہو وہ اپنی چودراہٹ مسجد میں آگے دکھائے۔ اور مسجد کا بھی احترام کرنا ہے، مسجد کے امام کا بھی احترام کرنا ہے، تعاون کرنا ہے اپنی ضرورتوں میں سے۔ ایک تو ہے وہ پیسہ جو زکوٰۃ کا ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، 100 میں سے 2.5%، 40واں حصہ، 1000 میں سے 25 روپے، وہ تو اللہ کے ہیں ہی ہیں، سال کے بعد دینا ہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا۔ اپنے آپ کو تنگ کریں گے اللہ کے لیے، انشاءاللہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر مسجد بناتا ہے اللہ اس کا جنت میں محل بناتا ہے۔ یہ پرانے بزرگ، یہ جو مسجد ہے جن کی، انہوں نے یہ اپنے پلے سے جگہ دی کہ یہاں اللہ کا گھر بنے، اور اللہ نے انہیں توفیق دی، آج بھی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن یہ گھر کسی ایک کا نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، ہر بندے کا حق ہے کہ اس میں تعاون کرے۔ کیوں؟ کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے، لیکن اس موقع پہ 2 موقع ایسے ہیں جب آپ اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ ایک موقع کفار کے مقابلے میں جب مسلمان کھڑا ہو تو شیخی بکھیر سکتا ہے، فخریہ کلمات کہہ سکتا ہے، اور دوسرا موقع جب خرچ کرنے کی باری آئے اللہ کی راہ میں تو کہہ کے خرچ کر سکتا ہے، جی میں اتنا تعاون کروں گا۔ مسجد کا وہ 3 مکان بن رہے ہیں، 9 مرلے جگہ ہے، تقریباً 75 لاکھ کے قریب اس کا بجٹ، ذاتی جاگیر کسی کی نہیں ہے، وہ مکان بھی مسجد کے ہیں، کرایہ آئے گا تو مسجد کے لیے، شاید امام صاحب رہیں، وہاں دین کا کام ہے، کسی کا ذاتی نہیں ہے، اس کے لیے تعاون کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے۔
نہ کسی کو دکھانے کے لیے، صرف اللہ کو دکھلانے کے لیے کہ اللہ میں نے آج تیرے لیے میں نے خرچ کیا ہے، کل قیامت کے دن مجھے اپنی جنت میں داخل کر دینا، میری قبر کو ٹھنڈا کر لینا دنیا میں، پھر میں جب مر جاؤں پھر کسی اور کو پرواہ ہو نہ ہو، میرا اللہ تو میرے ساتھ، میں نے اس کے گھر کو بنایا تھا، آج قبر میں اللہ میرے لیے قبر کو ٹھنڈی کر دے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اور 1 روپے خرچ کرنے سے 700 قیامت کے دن نیکیاں ملیں گی، 700 نیکیاں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اس کی نیکی کیا ہوگی کہ کسی کو پانی کے لیے برتن دیا، وضو کے لیے پانی کا برتن دیا، فرمایا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی پرورش کی، اس کا اجر احد پہاڑ کے برابر کر دیا۔ یہ دیا ہوا ضائع نہیں جائے گا، جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ۔ کل جب نیکیوں کی ضرورت ہوگی تو یہی نیکیاں آپ میرے اور آپ کے سامنے آئے گی، اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے صدقہ کیجئے، فوت شدگان کے لیے، جب تک وہ مکانات استعمال ہوں گے مسجد کے کام آئیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتا جائے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جو بندہ کوئی نیکی کے کام کی طرف توجہ دلاتا ہے اس کو بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ فیصل صاحب کھڑے ہیں، تو اس موقع پہ جو بھائی اپنے دل میں یہ تمنا ہو کہ جی میں خرچ کروں گا، جی میں اپنے والد کے لیے، کسی کا والد فوت ہے، کسی کی والدہ دنیا سے چلی گئی ہے، کوئی اور ایسا ہے، وہ وعدہ کر سکتا ہے، فی الحال پیسے نہ ہوں، نام لکھوا سکتا ہے، جی میری طرف سے جی اتنا تعاون ہے، میری طرف سے اتنا تعاون ہے جی، تو میں اپنی طرف سے میں ان مکانات کے لیے 2000 روپے یہ اپنی طرف سے ہے میرا وعدہ۔ ہاں جی، غفار بھائی صاحب انہوں نے 1000 روپے کا کیا ہے جی، تو بیگم نذیر احمد مرحومہ جو فوت ہو گئی ہیں ان کے اصالہ ثواب کے لیے 5000 روپے، تو اللہ پاک ان کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے۔ عورتوں سے میں اپنی خواتین سے، بہنوں سے، ماؤں سے میں گزارش کروں گا کہ اصل کام ان کا ہوتا ہے، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو گھر میں جا کے بھی وہ ان کو ابھاریں کہ جی یہ کام حکومتوں کے کام تو نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی لیے صدقہ کرنا ہے، جتنا ہو سکے 1-2 منٹ لوں گا میں اس کام میں، تو انشاءاللہ ہمارے ہی 2-3 ماہ میں یا 4 ماہ میں مکانات ہو جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے تعاون چاہیے، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اس نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا زیادہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ وقتی طور پہ نہیں ہے تو وعدہ کر سکتے ہیں جی اپنی طرف سے، جی ہم اتنا کریں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ دنوں میں دینا ہے، یہ 1-2-3 ماہ میں جتنا ہو سکتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی میں مزدوری دوں گا، کوئی کہہ سکتا ہے جی میں سریہ دوں گا لینٹر کے لیے، کوئی کہہ سکتا ہے جی میں سیمنٹ کا خرچ، کوئی ریت کا خرچ، کوئی مٹی کا۔ فی الحال فوری طور پہ 60 سے 70 ٹرالیوں کی ضرورت ہے، مٹی کی ٹرالیوں کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کوئی کہہ سکتا ہے 2 آدمی، 4 آدمی، 6، 10، 20 آدمی مل کے وہ تعاون کے لیے کہہ سکتے ہیں جی فلاں کام کے لیے ہم مل کے کریں گے۔ لوگوں کو ابھاریں، جو اس وقت موجود نہیں ہیں ان کو جا کے بتائیں نیکی کا کام ہے، سامنے ہی ہوگا۔ 35,000 روپے ہے مٹی کے لیے، وہ چاہیے۔ اللہ پاک
توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کے کام